اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان نہ صرف خود مشکلات اور پریشانیوں سے گزرتا ہے بلکہ بارہا اس کے سامنے دوسرے بھی پریشان اور مصیبت میں گھرے ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جب ایک مومن کے سامنے کوئی پریشان ہو تو مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اسے کون سے کلمات ادا کرنے چاہیے؟ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو ان کی تعلیمات بھی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ اگر کسی دوسرے کو مشکل میں اور مصیبت میں گرا ہوا پاؤ تو یہ کہو۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص کسی شخص کو مصیبت میں دیکھے پھر کہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اس نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر بہت زیادہ فضیلت دی تو اسے یہ بلا نہ پہنچے گی۔ تھوڑا غور کیجئے، حدیث کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں کلمات سکھائے گئے، اور اگر ہم ان کلمات پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمات کس قدر انسان کو عاجزی سکھاتے ہیں اور احساس شکر انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ سب تعریف تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہے، آپ نے مجھے اس چیز سے بچایا۔ مگر آج کل ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے بندے کو بلیم جہاں کرتے ہیں وہاں خود پر فخر بھی فیل کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی کسی مشکل میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں اس نے ایسا کیا تو یہ چیز اس پہ آئی، میں تو ایسا کبھی نہیں کرتی، میں تو اپنا ایسے خیال رکھتی ہوں اور ایسے خیال رکھتی ہوں۔ نہیں، وہ اس کی غفلت نہیں تھی، وہ تو بس قضاء و قدر کا معاملہ ہے۔ اللہ نے اس بندے پر آزمائش بھیجی اور آپ پر ایک بلیسنگ کی، تو اس لیے خود کو کریڈٹ دینے کے بجائے ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بننا چاہیے۔ نمبر 2، اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت اینڈ میں بتائی گئی کہ اسے یہ بلا نہ پہنچے گی۔ میری پیاری ساتھیوں، ہم اپنی زندگی میں کتنے ہی پریکاشنری میجرمنٹس کرتے ہیں، کتنا خود کو بچاتے ہیں۔ کوئی دوسرا جب اپنا تجربہ پیش کرتا ہے کہ مجھ پر یہ مصیبت اور یہ پریشانی یا یہ آزمائش اس لیے آئی کہ میں نے ایسا کیا، تو ہم کبھی وہ کام ویسے نہیں کرتے، بچتے ہیں نا۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اگر یہ دعا آپ پڑھ لیں تو آپ پر وہ مصیبت اور آزمائش کبھی نہیں آئے گی۔ کتنی فضیلت ہے۔ ایسے ہی ڈرتے رہتے ہیں کہ اس بندے کی چوری ہو گئی، وہ ایسے بیمار ہو گیا، اس کو یہ وبا لاحق ہو گئی، اور ڈرتے ڈرتے اپنی زندگی کھو بیٹھتے ہیں۔ نہیں، بس دعا پڑھ لی آپ نے۔ توکل بھی کسی چیز کا نام ہے، دعا پڑھ لیں اور ریلیکس ہو جائیں۔ تو ان تعلیمات پر، ان دعاؤں پر عمل کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان زمانے کے لوگوں کے شرور سے بچ جاتا ہے اور سکون اسے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور جو ہمارے پیارے رسول نے اتنی خوبصورت باتیں احادیث ہم تک پہنچائی، ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔